ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، اور تمام عظمت ہندوستان انہی سے ہے، تمام عظمت ہندوستان انہی سے ہے، زمین ہند پہ فضل خدا غریب نواز، زمین ہند پہ فضل خدا غریب نواز۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حصول برکت کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان ومستقبل الفرقدان وبلغ روحه وارواح اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے حاضر ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے کیے جانے والے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قیامت کے میدان میں بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ حاضرین اکرام، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ جس سرزمین پر ہم ہیں، جسے فجی کہتے ہیں، یہ ہمارا جزیرہ جو دنیا کے بالکل کنارے ہے اور طویلی سے ملا ہوا ہے، جہاں کی دکانوں پہ یہ لکھا ہوا ہے the first shop opened in the world، دنیا میں سب سے پہلے دکانیں یہی کھلتی ہیں۔ جب دنیا میں سب سے پہلے سورج وہی نکلتا ہے، دکانیں وہی کھلتی ہیں، تو یہ ہمارا جزیرہ بالکل ملا ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو جمعے کی نماز بھی سب سے پہلے پوری دنیا میں ہم ہی ادا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے طویلی کو، آپ نے تو بارہا دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ ایک قدم آپ آگے رکھیں تو ہو جاتا ہے ٹوڈے، اور ایک قدم پیچھے ہٹا لیں تو ہو جاتا ہے یسٹرڈے۔ جہاں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے اسے طویلی کہتے ہیں، اور پھر اس کے فوراً ہی بعد سورج کی کرنیں اس فجی جزیرے کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرنے لگتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جمعے کی نماز دنیا میں فجی جزیرے کے اندر پڑھتے ہیں۔ حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں ایک ساتھ میں ہیں، اور ایک مہینہ جو الگ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔
یہ رجب کا مہینہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما. مفسرین فرماتے ہیں رجب یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے فصل وہی کاٹے گا جو بیج بوئے گا، پانی دے گا. مطلب یہ ہے کہ رجب میں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش اپنے دلوں پر بٹھا کر کے جہاں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد میں جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس کو پختہ کریں. مطلب یہ ہے کہ پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر کے نہ جائیں، نیکیاں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ عطا فرمائے گا تو اپنے جود و کرم اور اپنے فضل کی بارشیں ہم سب پر نازل فرمائے گا، اپنے جود و کرم کے دروازے ہم سب پر کھول دے گا. یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اہل سنت والجماعت کی بہت ساری یادگاریں اس مہینے سے وابستہ ہیں. آج رجب کی 2 تاریخ ہے. 6 تاریخ کو ہمارے ہندوستان کے اندر عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اس میں پوری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اسی مہینے کی 14 تاریخ کو سید الشہداء حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا عرس پاک ہے، جن کا مزار پاک ہمارے ہندوستان میں اتر پردیش میں بہرائچ ضلع میں ہے. اور جو ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے یعنی تقریباً 1000 سال پہلے آپ ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے تھے. اسی مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہے، اور اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہمارے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا فرمایا. حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات کیے گئے. وہ تمام معجزات جو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو الگ الگ دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ تمام معجزے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، حضور کی شان اس سے بہت بلند ہے. لیکن 2 معجزے ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان، آپ کی شان کے مطابق ہے. ایک قرآن عظیم جو آپ پر نازل کیا گیا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا فرمایا. یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں. اس مہینے کے اندر جہاں رات کی عبادت گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے، وہیں پر دن کا روزہ رکھنا یہ بھی برکتوں اور سعادتوں کا باعث ہے. جس نے اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی عطا فرما دے گا. جس نے 2 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ ایسی شرافت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ اہل زمین اہل آسمان اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں. اور جس نے 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے،
بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا. اور جس نے 8 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک نہر کو ملاحظہ فرمایا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے وہ سیراب کیا جائے گا کہ جو میری امت میں مجھ پر درود شریف پڑھے گا یا رمضان کے مہینے میں 1 روزہ رکھ لے گا. لیکن یاد رکھیں یہ ساری برکتیں اسے ملے گی جو فرائض کی پابندی کرتا ہو. یہ نہ ہو روزہ رکھے لیکن نمازوں کو چھوڑ دے، درود شریف پڑھے نمازوں کو چھوڑ دے. اگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ یہ سارے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا. جب ایک قبرستان سے گزر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے کھڑے ہو کر کے رونے لگے. پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. جب دعا ختم ہو گئی تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا تھی اور آپ نے جو دعا کی دعا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام اس قبرستان والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا. جب میں نے دعا کی وہ عذاب ختم ہو گیا. اگر یہ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ فرماتا. پتہ یہ چلا کہ یہ مبارک مہینہ جو رجب کا ہے ہم اس کا احترام کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اور حضرات یہ رجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں 6 تاریخ کو عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہوتا ہے. آپ اگر ہندوستان کا سفر کریں تو آپ اجمیر شریف ضرور حاضری دیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ جب ہندوستان کا سفر کرتے ہیں تو ان کے اندر دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دہلی گھومیں گے، لال قلعہ دیکھیں گے، قطب مینار کو دیکھیں گے. وہیں پر بہت سارے لوگ یہ تمنا لے کر کے جاتے ہیں کہ ہم آگرہ کا تاج محل دیکھیں گے. حضرات آپ جاؤ گھومو، لیکن وہیں پر آپ یہ بھی ذہن لے کر کے جاؤ کہ ہم عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف حاضری دیں گے. آپ کی بارگاہ میں 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں. آج رجب کی 2 تاریخ ہے، آنے والی 6 تاریخ تک اتنا مجمع ہوگا کہ وہاں پر دل رکھنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی. اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جتنے لوگ حاضری دیتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو محروم رہتا ہو. جس جائز چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی برکات احمد مرحوم جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کے شاگرد بھی ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برکات احمد مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے اجمیر شریف میں یہ دیکھا کہ ایک ہندو جس کے سر سے پیر تک جسم میں پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت میں جب سخت گرمی ہوتی وہ ہندو آتا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار پاک کے سامنے جو صحن ہے انہی پتھروں پہ وہ لوٹتا تھا اور لوٹتے ہوئے کہتا تھا خواجہ جسم میں آگ لگی ہوئی ہے. حضرت برکات احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن دیکھا کہ وہ سخت دھوپ میں جبکہ پتھر ایک دم جل رہا ہوتا
وہ پتھر پہ لوٹتا تھا اور کہتا تھا خواجہ جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ برکات احمد کہتے ہیں جب تیسرا دن آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے جسم سے سارے پھوڑے غائب ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کی برکتیں وہ عطا فرمائی کہ اس کا جسم صاف و شفاف ہو گیا ہے۔ یہ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آج میں بول رہا ہوں، آپ جتنے بھی ہو آپ مجھے سن رہے ہو، لیکن اگر ساؤنڈ سسٹم بڑھا دیے جائیں، ہارن بڑھا دیے جائیں، میں بولوں تو ایک دو نہیں ہزاروں آدمی سن سکتے ہیں، لاکھوں آدمی سن سکتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں لاکھوں بولتے ہیں اور خواجہ غریب نواز تنہا سنتے ہیں۔ اور جو جس جائز چیز کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اجمیر کو صرف اجمیر مت کہو بلکہ اجمیر شریف کہا کرو، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو ایک دعا یعنی ایک جگہ حضرت خواجہ غریب نواز کی وہ جگہ ہے جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے ہندوستان کے بڑے نامور بادشاہ گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے قریب جاتے تو سلام کرتے تھے، اور اگر سلام کا جواب نہ ملتا تو قبر کو وہ بلڈوز کرا دیا کرتے تھے، اس کو مسمار کرا دیا کرتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے تو آپ نے 2 مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب سن کر کے آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 مرتبہ سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ مجھے جواب ملا، وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آواز دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اورنگزیب جب تم نے مجھے پہلی مرتبہ سلام کیا تو میں خانہ کعبہ میں سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، جب دوسری مرتبہ تم نے مجھے سلام کیا تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو میں نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اجمیر شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، لیکن جن کے سجدے خانہ کعبہ میں ہوا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں سجدے میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں جس ایریا کا رہنے والا ہوں، جس علاقے کا رہنے والا ہوں، وہاں ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت وارث پاک علیہ الرحمہ۔ دیوا شریف آپ نیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت وارث پاک علیہ الرحمۃ و رضوان جب سے آپ نے اجمیر شریف حاضری دی تو آپ نے جوتے چپل پہننا چھوڑ دیا، لیکن وارث پاک علیہ الرحمۃ و رضوان کو یہ فیض ملا کہ آپ اگر کیچڑ میں بھی چل کر کے سفید جاذب پہ پیر رکھ دیتے تو آپ کے قدموں کے نشان اس کے اوپر نہیں بنا کرتے تھے۔ ہمارے ہی علاقے میں، ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے مسوری شریف، ایک صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا کہ ہمارے پردادا کے زمانے میں حضرت وارث پاک علیہ الرحمۃ و رضوان جب ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو آپ کے تعلیم سے یہ مشہور تھا کہ آپ ننگے پیر چلتے ہیں لیکن پیر ہمیشہ صاف و شفاف رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، آپ کی دعوت کی، یہاں تک کہ راستے میں پانی کو ڈال دیا، جو جگہ جو راستہ تھا اس کو کیچڑ بنا دیا، اور پھر ایک صاف شفاف کپڑا بچھایا تاکہ آپ اس پر قدم رکھیں تو ہم لوگ دیکھیں کہ قدم کا نشان بنتا ہے کہ نہیں۔ حضرت وارث پاک علیہ الرحمۃ و رضوان نے آپ ان لوگوں کی دعوت کو قبول کیا اور اسی پر چل کر کے یعنی کیچڑ والی جگہ پر جب آپ نے سفید کپڑے پر قدم رکھا تو قدموں کے کوئی نشان نہیں بنے۔ آپ چل کر کے جب واپس جانے لگے
تو صاحب خانہ نے کہا حضور کھانا تو تناول فرما لیں۔ حضرت وارث پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو مقصد تھا، تم جو جانچنا چاہتے تھے وہ تم نے جانچ لیا ہے، تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ قدموں میں گر گئے، معافی مانگے، تب حضرت وارث پاک علیہ الرحمۃ والرضوان نے وہاں کھانا تناول فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جن کی بارگاہ کا ادب کرنے والے اللہ کے ایک ولی کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرما دی، یہ کرامت ہی تو ہے، کیچڑ میں چل رہے ہیں، صاف جگہ پہ پیر رکھ رہے ہیں، نشان نہیں پڑ رہا ہے۔ اگر واقعی ہم اللہ والوں کی باتوں پر عمل کریں، اللہ والوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے گا۔ اور جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے تو جو ہم نیک کام کریں گے، جو ہم عبادتیں کریں گے، تو یقیناً اس کے ثمرات ہمارے دلوں پر ظاہر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو برکتیں ہیں وہ دنیا و آخرت کے اندر ہمیں ضرور ملے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے کیے جانے والے سجدوں کو قیامت کے میدان میں بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔